الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطبے میں آپ سے صرف ایک آیت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا۔ غالباً امکان یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو تمام دروس ہیں، جو اس میں تمام حکمتیں ہیں، وہ آج کور نہ ہوں، لیکن کچھ ابتدائی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے پیچھے میری نیت یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر سورۃ الذاریات میں کیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد کراتے رہا کریں، یاد کرانے کا مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو۔ ان میں سے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے۔ پہلی بات، دعوت کے لفظ کو سمجھ لیں۔ جب آپ کسی کو دعوت پر بلاتے ہو، جیسے آپ کسی کو اپنے گھر پہ بلاتے ہو، تو آپ اس کو گھر پہ بلا کے آپ اس کی بےزتی نہیں کر سکتے۔ گھر پہ بلانا کسی کو عزت دینا ہوتا ہے، گھر پہ بلانا مہمان نوازی ہوتی ہے، گھر پہ بلانا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کے گھر آتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر آنے کے بعد میں حفاظت میں ہوں، امن و امان میں ہوں، میں سیفٹی میں ہوں، میں اندر جا کے مجھ پہ کوئی چلائے گا نہیں، مجھے کوئی گالیاں نہیں دے گا، میری کوئی تنقید نہیں کرے گا، میری پول نہیں کھولے گا، میرے عیب نہیں نکالے گا۔ یعنی جب کہا ہے نا پکارو یا بلاؤ، دعوت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بلانے کے لیے کوئی بھی سنے بات، ویسے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی بات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو انسان سنے اور وہ اس کی طرف آئے، اس کی طرف اس کو آنے کا دل چاہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دعوت کے نام پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور پھر اس کی خامیاں نکالنا، تم یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی ایک ہی غلطی نکال کر اس کو بار بار تنقید کرنا اور کہتے ہیں جی ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ وہ دعوت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں دعوت کہا ہے وہ کیا ہے؟ جس سے انسان کا دل آپ کی طرف مائل ہو۔ ادعو الی سبیل ربک، پہلی بات۔
دوسری بات یہ کہ دعوت کا جو کام ہے اس میں کوئی آپ کے گھر آئے گا بھی کیوں؟ پہلے تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ پہ شک ہے یا آپ سے اس کو ڈر لگا ہوا ہے یا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا یا آپ اتنے فرینڈلی معلوم نہیں ہوتے تو دعوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، کچھ جان پہچان ہوتی ہے، کچھ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، انہیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، پھر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس میں جو تعلقات پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے نا، اس کا بھی ذکر موجود ہے دعوت کے اندر، ادعو الی سبیل ربک۔ اس سے مزید آگے ایک اور بات اللہ نے کہی، اپنے رب کے راہ کی طرف، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو۔ تو یہاں راہ کا لفظ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے راہ اور ایک ہوتی ہے منزل، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور قرآن نے اپنے الفاظ، ہمارے مفسرین نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قرآن اپنے الفاظ تصویر کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، ایک سین بنتا ہے، اور اس سین میں آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو بہت محبت سے، بہت دوستی سے، کہ وہ آپ کے ساتھ ایک رستے میں آپ کو جوائن کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی منزل پہ بلا رہے ہیں، آپ کسی رستے پر بلا رہے ہیں۔ اور رستے پہ بلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں پہنچے ہوئے کسی منزل پہ۔ اگر میں کسی کو بلا رہا ہوں اس طریقے سے جیسے میں تو پہنچ چکا ہوں، اب تمہیں دیر ہو رہی ہے پہنچنے میں، جو پکارنے والا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، سننے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سمجھے تو یہ تو بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہے، بس میں ہی پیچھے پڑا ہوں، اب یہ میرے لیول تک آ جائے تو پھر یہ کچھ ان کی کوئی حیثیت ہوگی، تو یہ سبیل کی طرف دعوت دینا نہ ہوا۔ جس راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہاں تک کہ اس کے بارے میں تو ہمارے نبی نے بھی کہہ دیا، ان سے بھی کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل هذه سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے۔ یعنی وہ بھی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور پھر وہ ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکار رہے ہیں کہ تم بھی اس راستے کو میرے ساتھ جوائن کرو۔ پھر ایک اور اس میں اہم درس اس لفظ کے اندر، راستے کے اندر، راہ کے اندر، وہ کیا ہے کہ جیسے راستے ہوتے ہیں نا، اس پہ کچھ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت آگے نکل رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت پیچھے ہوتے ہیں، کچھ ایک ایک قدم ایک قدم آگے لیا تھک گئے پھر رکے، کچھ میں اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی ٹرک میں جا رہا ہے، کوئی اکٹھے جا رہے ہیں، کوئی دو جا رہے ہیں، جا تو سارے رہے ہیں لیکن ایک رفتار سے نہیں جا رہے، ایک سپیڈ سے نہیں جا رہے، ایک ساتھ نہیں جا رہے، لیکن ہے ایک ہی راستے۔ ہو سکتا ہے کوئی 50 میل آگے ہے، کوئی 50 میل پیچھے ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کسی کو اللہ کی راہ کی طرف پکار رہے ہوتے ہو نا، تو اگر آپ اس راہ پہ چلتے رہے ہو تو آپ کہیں تک پہنچ گئے ہو۔ جب آپ کسی اور کو بلا رہے ہو نا، تو اس سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ جہاں میں پہنچ گیا وہ وہاں سے شروع کرے۔ وہ جہاں کھڑا ہے اس نے وہاں سے شروع کرنی ہے بات، وہاں سے اس نے پہلا قدم لینا ہے، اور میں اس سے یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری سپیڈ سے چلے، تیز تیز چلو، جلدی جلدی چلو، تم اتنے آہستہ کیوں چل رہے ہو، تھک کیسے گئے، رک کیوں گئے؟ اگر آپ نے راستے کی طرف بلایا ہے اور کسی نے فرض کرنے راستہ بھی شروع بھی نہیں کیا، سفر اپنا شروع بھی نہیں کیا، بس اس کی تیاری کر رہا ہے یا سفر کے بارے میں سوچ رہا ہے یا سفر کے لیے کچھ سامان پیک کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو اس نے سفر میں کوئی پروگرس ابھی نہیں کی، آپ کو پروگرس نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی وہ پروگرس ہے۔ آپ نے دعوت دی ہے سفر کی تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا کچھ تیاری کر لوں۔ یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جہاں میں ہوں، میں اس پر یہ پریشر نہیں ڈال سکتا کہ وہ اوور نائٹ ایک ہی دفعہ سنا کے وہ وہاں آ جائے جہاں میں کھڑا ہوں۔ آپ کو کچھ ٹائم لگا، فرض کریں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، اب آپ کو بے چینی ہوئی کہ میرا کوئی ماں ہے اس کو بے چینی ہوئی میرے بچے بھی اب نماز پڑھنی شروع کر دیں، میں اتنا عرصہ غفلت میں رہی ہوں، مجھے خیال نہیں تھا نماز کا، اللہ نے میرے دل میں اس کا اپنا خوف ڈال دیا، اب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اب مجھے بے چینی ہے، میرے بچے بھی غفلت میں ہیں، تو وہ روز بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ اب یہاں پہنچ چکی ہے اور وہ چاہتی ہے بچے فوراً وہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کو آپ جتنا کہو گے نماز پڑھو، مصیبت ہے، امی پھر شروع ہو گئی، دوبارہ میرا پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اور پھر ایسی مائیں ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس آ چکی ہیں، کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو کہتی رہتی ہوں نماز پڑھو، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ الٹا انوئے ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں،
ضد میں آ جاتے ہیں، وہ تو مجھ سے بھاگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں جیسے ہی وہ منہ کھولوں گی میں ان کو دوبارہ خطبہ سنانا شروع کر دوں گی، تو میری بات ہی نہیں سنتے. تو میں تو کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو آپ بھی کبھی نماز نہ پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پر آ کر آپ کے دل میں کوئی چیز ڈالی ہے، اور وہ کسی نے نرمی سے بات کی ہوگی تبھی ڈالی ہے نا، اور کسی نے آپ کے ساتھ کچھ تحمل سے کام کیا ہوگا تبھی ڈالی ہوگی نا. ایک مشہور حدیث کا حوالہ یاد آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے ابایعک علی صلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 2 پڑھوں گا، اور اس کنڈیشن پہ، اس شرط پہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا، کچھ آگے سے کہے بغیر. وہ خوشی خوشی چلا گیا. باقی سارے صحابہ حیران، یہ کیا نیا ڈسکاؤنٹ پروگرام شروع ہوا ہے کہ 5 سے 2 ہو گئی نمازیں. پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جب اس کو نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی وہ 5 پڑھنی شروع کر دے گا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک قدم، ایک لیول پر ایک دفعہ میں چڑھتے چلے جاؤ گے، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ہر کوئی ایک دم سے اسی طرح 0 to 100 نہیں جا سکتا. تو جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا. اس کے بارے میں ایک اور اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، بہت خوبصورت بات ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین میں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے بازار میں جا کر کھلے عام، قرآن کی بات سنا رہے ہیں. اکثریت مکے والوں کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی آڈینس ہی نہیں ہے، کوئی ان کو دھیان ہی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک بات بتائی، بڑی پیاری بات بتائی. آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو خود اس یاد دہانی کے پیچھے آئے، من اتبع الذکر. اور پھر کہا وہ خشی الرحمن بالغیب، یہ ہیرے والے الفاظ ہیں. اور جس نے الرحمن کا خوف کیا غیب میں. غیب سے 2 مرادیں ہیں، ایک مراد کی ابھی میں بات کروں گا، یعنی آپ کی بات تو اس نے سن لی اور وہ چلا گیا تو آپ کو لگا آپ کی بات کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، لیکن آپ کی آنکھوں سے غائب ہونے کے بعد رات کو جب وہ سونے لگا اور کوئی اور اس کو نہیں دیکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں وہ اچھی بات تھی جو آپ نے کی تھی. آپ کو نہیں معلوم آپ کی بات کا اثر کب جا کر ہوگا، ابھی ہوگا، 4 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، اسی رات ہوگا، آپ کو نہیں معلوم. اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس اثر کا آہستہ آہستہ، جو جس طرح بیج ہوتا ہے نا اس کو اگتے اگتے وقت لگتا ہے، اسی طرح ذہن میں خیال ہوتا ہے، اس کو بڑھتے بڑھتے وقت لگتا ہے. اچھی بات کو بھی دل کے اندر تک جانے کا اور اس کے بعد اس کو باہر ایونچولی نکلنے کا، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو جب ہم نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینی بھی ہے، آپ کا کوئی یونیورسٹی میں دوست ہے، آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی اچھا کچھ اس کی اپنی بری عادتیں چھوڑ دے، کوئی اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لے، کچھ اچھی بات سیکھ لے. آپ چاہتے ہو کہ وہ شراب کی طرف نہ جائے، ڈرگس کی طرف نہ جائے. آپ چاہتے ہو کہ وہ خراب کمپنی کو چھوڑ دے. آپ چاہتے ہو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ ساری عادتیں جو ہیں نا، یہ ساری حرکتیں جو ہیں، یہ باہر کی ہیں. قرآن جو تبدیلی لا رہا ہے نا، جس راستے کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں، وہ اصل میں تبدیلی اندر ہوتی ہے، وہ اصل تبدیلی اندر ہوتی ہے. اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ باہر سے سب تبدیلی آ جائے، خیر ہے، اچھا چلو باہر سے تو یہ ٹھیک کر رہا ہے نا، پھر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں، میری تسلی ہو گئی. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو، اور وہ جب تیار ہو کر آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کسی چیز کا اور فائدہ نہیں ہونا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں ریکارڈ ہیں کہ اس دن کوئی کسی چیز کا، کسی اولاد کا فائدہ نہیں ہونا، کسی پیسے کا فائدہ نہیں ہونا، صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اچھا دل لے کر آئے. اصل مقابلہ، اصل جنگ دل کا ہے، اصل جنگ دل کی ہے. تو اس لیے میں نے جب کسی کو دعوت دینی ہے اس آیت کی وجہ سے، جو میرے رب نے کہا، پہلے تو محبت سے دینی ہے جیسے گھر پہ دعوت دی جاتی ہے. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے، اس میں کسی سے توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ جائے، باہر سے بھی اندر سے بھی، جہاں میں پہنچا ہوں. لیکن اس میں ایک آخری بات، اس کو کے ختم ہونے سے پہلے جو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعوت کے 3 مختلف طریقے ہیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 مختلف سٹائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس آیت میں کہ جب آپ نے اللہ کی طرف کسی کو بلانا ہے نا تو یہ 3 طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ حکمت، الحکمہ.
حکمت کی عربی میں ذرا ڈیفینیشن ہماری حکمت سے، اردو والی حکمت سے اور ہے. حکمت کو عربی میں کہا جاتا ہے العلم النافع والعمل به. کسی کے پاس ایسا علم ہو جو اس کو فائدہ دے اور وہ اس پر عمل بھی کرے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں اس میں حکمت ہے. بہت ہی اسٹوپڈ سی مثال آپ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر آگ جلی ہوئی ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ ہاتھ جل جائے گا، تو اس میں حکمت ہے کہ وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈال رہا. یعنی آپ کے پاس نالج بھی ہے کہ آگ خطرناک ہے اور آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. یہ حکمت ہے. کوئی لڑکا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، لنگ اسپیشلسٹ بننا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو اسموکنگ ایڈکشن بھی ہے، تو اس میں حکمت نہیں ہے، کیونکہ عام دنیا کی پاپولیشن سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ اسموکنگ کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی لنگس کے اوپر. لیکن علم تو ہے مفید، لیکن اس پہ عمل کرنے کی اس میں حکمت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو حکمت ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف تو علم بھی اچھا ہو، لیکن اتنی عقل بھی ہو انسان میں کہ اس علم کا فائدہ اٹھا کر اس کو عمل میں بھی لے آئے. پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف بلانے کا یہ دکھایا ہے کہ حکمت سے بلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملی، میں اچھی کوئی چیز جانتا ہوں، لیکن میں اس کو اپلائی بھی کر رہا ہوں، تو جب میں اپلائی کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میں بولوں یا نہ بولوں، میرے عمل میں حکمت ہے، میرے کردار میں حکمت ہے، میرے بولنے کے طریقے میں حکمت ہے. جیسے میں بزنس کر رہا ہوں اس میں حکمت ہے. اس کی میں ایک عظیم آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عالم ہے امریکہ میں، وہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر جا کے انہوں نے سعودیہ میں، جارڈن میں، سیریا میں اور جگہ کئی مقامات پر جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی. جمال زربوزو ان کا نام ہے. وہ اپنے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ ایک دکان میں گئے. مسلمان شاپ اونر تھا. امریکہ میں جو وہ ترازو ہوتا ہے نا سبزیاں وغیرہ بیچنے والا، اس میں اسٹیٹ کی طرف سے ایک لا ہے، ایک قانون ہے کہ 5% اگر ادھر ادھر ہو جائے تو خیر ہے. 5% سے زیادہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مارجن آف ایرر کہتے ہیں نا، تو مارجن آف ایرر 5% ہے. اس کے علاوہ اگر کرو گے تو پھر انلیگل ہے، ورنہ اتنا ہی تو اس نے جب وہاں پر جا کر اپنی گروسریز خریدی، کچھ سبزیاں وغیرہ خریدی، تو جو اونر ہے اس نے مزید سبزیاں ڈال دی خریدنے کے، یعنی جتنے کے پیسے دیے تھے اس سے 1-2 زیادہ ٹماٹر ڈال دیے اندر. تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اسٹیٹ تو کہتا ہے کہ 5% میں آپ سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن میرا رب نہیں مانے گا. تو وہ 1-2 ٹماٹر احتیاطاً اور ڈال دیتا ہے کہ میرا رب نہ پوچھ لے 5% میں نے حرام تو نہیں کھا لیا. وہاں سے اس انسان کو یہ خیال ہے کیا یہ کون سا، یہ تم اسٹیٹ نہیں مانگے گا، اسٹیٹ نہیں پوچھے گا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹیکسز میں بچ جاؤ گے، تمہیں اپنی رب کی کہ یہ رب کون ہے تمہارا؟ کہتا میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک میزان بنایا، ہر چیز کو آسمان میں سورج اور چاند کو بیلنس بنایا، اور وہ اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کر تم یاد رکھو کہ زمین میں بھی تم میزان میں کبھی ادھر ادھر کی پھیرا پھیری نہیں کرو گے. یعنی انسان کو جو انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کا خطبہ دیا ہے قرآن نے. قرآن کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو انصاف یاد آ جائے گا. تو اس انسان دکاندار ہے، اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا، اس نے کوئی لمبی تقریر جو ہے دعوت اسلام کی دعوت نہیں دی، اس نے بس ایک ترازو میں ایک ٹماٹر ڈال دیا، اور اس ٹماٹر کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا اور آگے جا کے عالم بنا. صرف اس کی وجہ سے. وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمہ ہے. اس کے بعد ہے وہ بالموعظۃ الحسنہ، اور ایسی بات جو دل میں جا کر لگے اسے موعظہ کہتے ہیں عربی میں. موعظہ ایسی بات جو دل کو جا کر لگے، دل کو اچھی لگے. اور اس میں مزید اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے الحسنہ، ایسی بات جو دل کو لگے اور خوبصورت بھی ہو، بات سننے کا دل چاہے، بات سننے سے دل کھلے. الموعظۃ الحسنہ، موعظہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی مشکل کو سمجھ لو. کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ وہ اپنی بات بعد میں کرنا، میں اپنی بات پہلے بتا دوں تمہیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اگر کسی کو واقعی موعظہ کرنا ہوتا ہے نا عربی کے قواعد کے مطابق اور قرآن کے قواعد کے مطابق، پہلے آپ یہ تو سمجھ لو اس کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے. سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ہمیں، سننے کا کم ہوتا ہے. پہلے سن تو لو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سن تو لو کہاں پہ تکلیف ہے، سن تو لو کس چیز سے گزرا ہے. اس کے بعد الموعظہ الحسنہ. اور پھر آخر میں ایک اور چیز بھی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جھگڑنے کا شوق ہوتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ان کو جہاں موقع ملے، جیسے تو کچھ لوگوں کو کھانے میں زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے، ان کو بات چیت میں بھی زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے. کسی دعوت میں بیٹھے ہوں گے تو بور ہو جائیں گے جب تک کسی سے کوئی پگا نہیں لیں گے تھوڑا سا نا.
تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کی فیملیز میں ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ہوں گے، خاص کر اسلام کے بارے میں، یار یہ جو بات ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا اس کی کچھ تک نہیں بنتی، اور اس نے وہی بات 10 سال سے وہ وہی بات کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے اس سے بڑے مزے کی بات میں مسالے دار ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کو حل نہیں چاہیے، اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بس آرگیومنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آپ کو گھمائے جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہو اللہ کی بات کر رہے ہو، اس کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کو جواب تو دیا کرو لیکن زیادہ خوبصورت طریقے سے، یعنی ان کے ٹریپ میں نہ پھنسا کرو، سمجھ جایا کرو کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا جواب زیادہ خوبصورت، زیادہ عقل مند طریقے سے دیا کرو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب آخری اس آیت کا حصہ، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بہت ہی عظیم الفاظ ہیں اور بہت آسانی سے انسان ان کو بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ جو قرآن کی طرف یا اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اللہ کی طرف پکار بھی رہا ہوتا ہے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہی اکیلا ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور وہی اصل میں جانتا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں، وہی اصل میں جانتا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں، میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح سے نماز نہیں پڑھتا، میری طرح سے اس کا لباس نہیں ہے، میری طرح سے اس کی عادتیں نہیں ہیں، میری جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو جہاں تک میں سمجھا اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے، تو میرے نزدیک میں ہدایت پر ہوں اور وہ گمراہ ہے. میرا رب مجھے بتا رہا ہے صاف صاف، تم نہیں جانتے کون ہدایت پر ہے اور کون صحیح راستے پر ہے. میں اپنے علم کی بنیاد پر حق کی تلاش میں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو میں پہنچا ہوں، لیکن میری اس ہدایت، جس ہدایت پر میں ہوں، اس کی اصل حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں، کتنا قابل قبول ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں جہاں تک میں بڑا عالم بھی بن جاؤں، اسپیکر بھی بن جاؤں، میرے منہ پہ مائک لگاؤ، سارے سن رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے، میں ہدایت پر زیادہ ہوں، آپ ہدایت پر کم ہو. میرا رب ہی جانتا ہے ہدایت پہ زیادہ کون ہے، اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ہندو بھی ہو، کوئی بدھسٹ بھی ہو، کوئی ایتھیسٹ بھی ہو، کہ اس کے دل میں جو ہدایت کا بیج اللہ نے ڈالا ہوا ہے، جو بعد میں جا کے اگے گا، اس کو میرا رب بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں اپنے مقام پہ کھڑا ہو کے باہر سے لوگوں کو دیکھ کے کہوں یہ گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، تو مجھے آسانی سے جج کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو ہدایت پر ہوں، باقی سب گمراہی پر ہیں. تو ایک عجیب سا کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی ہے کہ ہدایت پہ میں ہوں، باقی سب گمراہی پر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں آپ بھی ہدایت کے طلبگار ہو جیسے باقی سب ہیں. اگر کل تک یا پچھلے گھنٹے تک، پچھلے 5 منٹ تک میں ہدایت پر تھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی میں ہدایت پر ہوں. ہمارے نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا گیا ہے کہ کتنی دفعہ ہر کچھ لمحوں بعد نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت. طلب اس چیز کی جاتی ہے، مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کو آپ اون نہیں کر سکتے. تو جب ہمیں نماز میں سکھایا گیا نا بار بار ہدایت مانگنے کا، اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی ہدایت کا مالک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو بس میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ میری چیزیں، اب باقی بیچارے جو ہیں سارے محروم ہیں، میں ان کو لا کے دے دوں. نہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پر کون لوگ ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے. اور خطرناک ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہدایت پر ہوتا بھی تھا، وہ اپنے اوپر اتنا گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اتنا غرور کرنے لگتا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں، کہ اسی کی وجہ سے اس کے دل میں سے ہدایت نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو باقی سب کی گمراہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی گمراہی سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جس دین نے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی فکر دی، پہلے میں آئینے میں تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. اگر اس دین کے ذریعے میں بس باقیوں کو تو دیکھتا رہوں، باقیوں پہ تبصرہ کرتا رہوں، باقیوں پہ میں تنقید کرتا رہوں، اپنے آپ سے اندھا ہو جاؤں، تو پھر یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم آیت کی حکمت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے احباب کو ایسی حکمتیں جو ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت سے شیئر کر سکیں، تاکہ قرآن کا نور آپ کی زندگی میں بھی آئے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی میں بھی آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.